الحمد للہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ۔ کھیلوں کی ایپ بنانے سے متعلقہ سوالات۔ سوال کیا گیا ہے، ہم موبائل کے لیے گیم ایپ تیار کرنے کے شعبے میں کام کرنے والی ایک کمپنی سے تعلق رکھتے ہیں۔ ہم ہر ممکن حد تک کوشش کرتے ہیں کہ ہماری ایپ میں کسی قسم کی شرعی خلاف ورزی نہ ہو۔ اس بارے میں ہمارے دو سوالات ہیں۔ نمبر 1، آمدن حاصل کرنے کے لیے گیم میں گوگل کے اشتہارات شامل کرنے کا کیا حکم ہے؟ یہ اشتہار صرف دیگر گیموں کے اشتہارات ہی ہوتے ہیں، ان میں شراب یا کرنسی کی خرید و فروخت کے اشتہارات نہیں ہوتے، کیونکہ گوگل کے معاہدے میں صراحت کے ساتھ کہا گیا ہے کہ ظاہر ہونے والے اشتہارات متعلقہ گیم کی نوعیت سے ہی تعلق رکھنے والے ہوں گے۔ نمبر 2، گیم کھیلتے ہوئے پس منظر میں موسیقی کے استعمال کا کیا حکم ہے؟ رہنمائی فرما دیں۔ الجواب بعون الوہاب۔ اول، گیموں میں گوگل اشتہارات کے متعلق یہ ہے کہ ان میں سے بہت سی گیموں میں کافی خرابیاں پائی جاتی ہیں۔ یہ خرابیاں دیگر ویب سائٹس پر ظاہر ہونے والی گیموں سے متعلقہ اشتہارات میں بھی دیکھی جا سکتی ہیں۔ ان گیموں میں شرعی قباحتیں بھی پائی جاتی ہیں، نیز ان گیموں کا مسلمان بچوں پر منفی اثر پڑتا ہے۔ اس لیے مذکورہ طریقے کے مطابق کسی بھی طرح سے گوگل ایڈز لگانا جائز نہیں ہے۔ جب تک ہر گیم کو اچھی طرح کھنگال کر چیک نہ کر لیا جائے، اس وقت تک یہ منع ہی رہے گا۔ لہٰذا جب اس بات پر اطمینان ہو جائے کہ اس میں کوئی شرعی مخالفت نہیں پائی جاتی تو یہ جائز ہوگا۔ دوم، موسیقی کی ممانعت اور حرمت کے بارے میں واضح شرعی نصوص موجود ہیں، جیسے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ہے، میری امت میں ایسے برے لوگ پیدا ہو جائیں گے جو زنا، ریشمی لباس پہننا، شراب پینا اور گانا بجانا ان سب چیزوں کو حلال سمجھ لیں گے، اور ان میں سے کچھ لوگوں کی جماعت پہاڑ کی چوٹی کے پاس پڑاؤ ڈالنے کے لیے اترے گی، تو وہاں سے بکریوں کے چرواہے ان کے مویشیوں کو صبح و شام لائیں گے اور لے جائیں گے۔ پھر ان کے پاس ایک فقیر آدمی اپنی ضرورت لے کر جائے گا تو وہ اس سے کہیں گے کل آنا، لیکن اللہ رب العزت رات ہی انہیں ہلاک کر دے گا، پہاڑ کی چوٹی ان پر گرا دے گا اور ان میں سے بہت ساروں کو قیامت تک کے لیے بندر اور سور کی صورتوں میں مسخ کر دے گا۔ بخاری حدیث نمبر 5590۔ شیخ الاسلام ابن تیمیہ رحمہ اللہ کہتے ہیں، اس حدیث میں موسیقی اور آلات موسیقی کی حرمت کا بیان ہے۔ حدیث میں مذکور عربی لفظ معازف میں تمام قسم کے موسیقی کے آلات آتے ہیں۔ ریفرنس کے لیے دیکھیے مجموع الفتاویٰ جلد نمبر 11 صفحہ نمبر 535۔ مذکورہ بالا تفصیلات کی بنا پر پس منظر میں موسیقی چلانا جائز نہیں ہے، بالخصوص ایسی صورت میں کہ اس کی کوئی ضرورت و حاجت نہیں ہے۔ نیز موسیقی کی جگہ پر جائز اور مناسب آڈیو وغیرہ لگائی جا سکتی ہے۔ سوم، یہ بات واضح رہے کہ آپ کا یہ کام ممکن ہے آپ کے اور تمام مسلمانوں کے بچوں کے لیے خیر کی کنجی ثابت ہو، اور اس کے برعکس بھی ہو سکتا ہے۔ سیدنا جریر بن عبداللہ رضی اللہ عنہ سے مروی ہے، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں، جو شخص اسلام میں کوئی اچھا طریقہ اپنائے اور بعد میں اس کے طریقے کو اپنا لیا جائے تو سب سے پہلے اچھا طریقہ اپنانے والے کو بعد میں اپنانے والے سب لوگوں جیسا اجر ملے گا، نیز ان میں سے کسی کے اجر میں کوئی کمی واقع نہیں کی جائے گی۔ اور جو شخص اسلام میں کوئی برا طریقہ اپنائے اور بعد میں اس کے برے طریقے کو اپنا لیا جائے تو سب سے پہلے برا طریقہ اپنانے والے کو بعد میں اپنانے والے سب لوگوں جیسا گناہ ملے گا، نیز ان میں سے کسی کے گناہ میں کوئی کمی نہیں کی جائے گی۔ مسلم حدیث نمبر 1017۔ اسی طرح سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جو شخص کسی کو نیکی کی دعوت دے تو اس کی دعوت پر چلنے والوں جیسا اجر دعوت دینے والے کے لیے بھی ہوگا، اور ان میں سے کسی کے اجر کو کم نہیں کیا جائے گا۔ اور جو شخص کسی برائی کی دعوت دے تو اس کی دعوت پر برا عمل کرنے والوں جیسا گناہ دعوت دینے والوں کے لیے بھی ہوگا، اور ان میں سے کسی کے گناہ کو کم نہیں کیا جائے گا۔ مسلم حدیث نمبر 2674۔ امام نووی رحمہ اللہ کہتے ہیں، یہ دونوں احادیث اچھے طریقوں کو دریافت کرنے کی واضح طور پر ترغیب دے رہی ہیں، نیز برے طریقوں کو ایجاد کرنے کی حرمت بتلا رہی ہیں۔
اور یہ بھی کہ اچھا طریقہ دریافت کرنے والے کو قیامت تک اس کے طریقے پر چلنے والوں جیسا اجر ملتا رہے گا، اور اگر کسی نے کوئی برا طریقہ دریافت کیا تو اس پر قیامت کے دن تک ان سب لوگوں کا گناہ ہوگا جو اس کے طریقے پر چلیں گے۔ اسی طرح جو کسی نیکی کی ترغیب دلاتا ہے تو اس کی ترغیب پر عمل کرنے والوں جتنا اجر ترغیب دلانے والے کو بھی ملے گا، جبکہ اگر کوئی برائی کی ترغیب دیتا ہے تو اس کی ترغیب پر عمل کرنے والوں جتنا گناہ ترغیب دلانے والے کو بھی ملے گا، چاہے یہ اچھائی یا برائی اس نے خود ایجاد کی ہو یا اس سے پہلے کسی اور نے ایجاد کر لی ہو۔ نیز یہ ثواب تعلیم، عبادت اور ادب ہر طرح کے عمل پر ملے گا۔ ریفرنس کے لیے دیکھیے شرح صحیح مسلم، حدیث نمبر 16، صفحہ نمبر 226 تا 227۔ اس لیے آپ کی اور آپ کے ساتھ ویب سائٹ یا دیگر کسی بھی ڈیجیٹل پلیٹ فارم پر کام کرنے والے لوگوں کی ذمہ داری بنتی ہے کہ ان کا کردار اچھے عمل کی دریافت یا رہنمائی والا ہو، اور اس کام کی نیکی دیر تک باقی رہے، اور جو بھی اس پر عمل کرے تو اس کا اجر و ثواب آپ کو بھی ملے۔ اس کا طریقہ کار یہ ہوگا کہ آپ جو بھی گیم ڈیزائن کریں وہ مفید ہونی چاہیے، تہذیب سکھانے والی ہو، مسلمان بچوں کو دینی، ادبی، اخلاقی تربیت کرنے والی ہو، شرعی قباحتوں سے پاک ہو، اور آپ اس سارے کام کے دوران نیک نیتی کو بھی اس میں شامل حال رکھیں۔ اللہ رب العزت آپ کو نیک مقاصد میں کامیاب فرمائے۔ واللہ تعالی اعلم۔ اسلام کیو اے ریکارڈنگز، مؤسسۃ الشیخ محمد صالح المنجد، المملکۃ العربیۃ السعودیہ، فتویٰ نمبر 220779۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔